یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 56۔ اس دن میں اسکول سے بھاگ کر کمپنی باغ میں آ گیا۔ یہ صرف میری بات نہیں تھی، جو لڑکا بھی اسکول یا کالج سے بھاگتا وہ یہیں آتا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اول، یہ جگہ بالکل کالج اور اسکول کے سامنے پڑتی تھی۔ درخت اتنے زیادہ اور گھنے تھے کہ ان کی اوٹ سے آسمان کو دیکھنا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ان درختوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی ریل گاڑی کی پٹری تھی، جس پر صبح سے شام تک ایک ریل کچھوے کی چال چلتی رہتی اور بچوں اور بڑوں کو جھولے دیتی رہتی۔ اس کا ٹکٹ بہت ہی معمولی تھا، جو غریب سے غریب آدمی بھی برداشت کر سکتا تھا۔ ریل کا انجن کوئلوں سے چلتا تھا۔ یہ کوئلے اس دور میں بہت سستے تھے۔ پارک انگریزی دور میں انگریز فیملی کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس لیے اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کسی بھی یورپین پارک میں ہو سکتی ہیں۔ درخت، روشیں، جھولے، خوبصورت پرندے اور جانور، غرض ہر چیز میں ایک ترتیب اور حسن تھا۔ بہت سے والدین اپنے اسکول کے بھگوڑے بچوں کو یہیں سے آن پکڑتے۔ اس دن صبح کے 9:30 بجے تھے اور مئی شروع ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ پہلے گزرنے والی بہار نے اتنا سبزہ پھیلا دیا تھا کہ آنکھوں میں سوائے سبزی کے کسی شے کا سامنا نہیں تھا۔ میں کمپنی باغ میں ادھر ادھر گھومتا رہا، کبھی ٹکٹ لے کر اسی ریل پر چڑھ جاتا جو پارک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر کاٹتی ہوئی نکل جاتی، پھر 10 منٹ بعد وہیں آن کھڑی ہوتی۔ کبھی ریل کے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر بھاگتا جاتا، کبھی کسی درخت پر چڑھ جاتا، وہاں سے پھر اتر کر ریل پر چڑھ جاتا۔ اسی طرح میں اس ریل پر بیٹھا ادھر ادھر کے نظاروں میں گم جا رہا تھا کہ اچانک ریل ایک جگہ رک گئی۔ یہ جگہ ریل کے رکنے کی نہیں تھی، اس لیے مجھے حیرانی ہوئی۔ نیچے اترا تو میری نظر ایک مجمع پر پڑی جو ایک بہت پرانے پیپل کے درخت کے نیچے دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لوگ آرے اور کلہاڑوں سے پیپل کے ارد گرد گڑھا کھود کر اس کے تنے کو کاٹنے کے درپے تھے، جبکہ ایک بوڑھا انگریز اس گڑھے میں بیٹھا ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ 2 آدمی اسے کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے لوگ اس کھینچا تانی کے عمل سے ارد گرد کھڑے محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ نہ تو بڈھے کی طرفداری کر رہے تھے، نہ ان 2 آدمیوں کو روک رہے تھے جو بوڑھے کو بے دردی سے باہر کھینچنے میں لگے تھے اور اسے پنجابی میں سخت سنا بھی رہے تھے، لیکن اس نے مضبوطی سے پیپل کی جڑوں کو پکڑا ہوا تھا اور کوشش کے باوجود ان سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اسی عمل میں اس بوڑھے انگریز کا ہیٹ پاس ہی گیلی مٹی میں مرا توڑا پڑا تھا۔ ہیٹ کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پر کئی لوگوں کے پاؤں آئے ہیں اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ دوبارہ سر پر رکھ لیا جاتا۔ بوڑھے کی رنگت بہت زیادہ سرخ اور سفید تھی، لیکن یہ وہ سرخی نہیں تھی جو خون اور جوان صحت کی نشانی ہوتی ہے، بلکہ یہ رنگت نسل اور قوم کا پتہ دینے والی تھی۔ رنگت اس قدر سرخ ہو چکی تھی جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے دیکھنے والوں کے لیے کراہت پیدا کرتی ہے، اور سفید بوڑھوں کے چہرے بندر کی پشت کے رنگ سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ قد ایک تو ویسے بھی لمبا تھا، اس پر لاغر پن نے اس کی قامت کو مزید ہوا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ لمبا نظر آ رہا تھا۔ پاؤں میں جوتے چمڑے کے تھے، لیکن وہ اتنے بوسیدہ اور مٹی میں لتھڑ چکے تھے کہ ان کا اصلی رنگ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اینک کی حالت بھی اس کے جوتوں سے زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اینک کی کمانیوں پر ٹاکیاں تو نہیں لپٹی تھیں، لیکن ان کمانیوں کا رنگ اس طرح پھٹ گیا تھا کہ اس سے اینک کی عمر کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ بوڑھا اس زور آزمائی میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور قریب تھا بے ہوش ہو جائے۔ لوگ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ہنس بھی رہے تھے۔ بوڑھا خود بھی پیپل کاٹنے والوں کو ہانپتے ہوئے انگریزی میں گالیاں دے رہا تھا۔ یہ لڑائی شاید کافی دیر سے جاری تھی، اس لیے کلہاڑوں والے آدمی اب اس پر سختی کرنے پر اتر آئے تھے۔ میں جب سے وہاں کھڑا تھا اس کے ابتدائی لمحوں میں خود بھی لطف لیتا رہا، لیکن جب مجھ پر اصل حقیقت کا انکشاف ہوا کہ بوڑھا اصل میں انہیں پیپل کے کاٹنے میں مانے ہو رہا ہے اور سب لوگوں میں دراصل یہی ایک انسان ہے، تو میری دلی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی۔
لیکن میں اس معاملے میں اس کی مدد کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ مجھے سارے قصے میں بوڑھے صرف ایک ہی گلہ تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ ممکن تھا وہ لوگ اس بوڑھے کو کھینچ کر کسی دوسرے درخت سے باندھ کر اپنا کام کر لیتے کہ اسی لمحے کمپنی باغ کا انچارج آ گیا۔ اس نے آتے ہی ان آدمیوں کو اشارے سے پیچھے ہٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، لیجئے ولیم صاحب، اب باہر آ جائیے، یہ پیپل نہیں کٹے گا۔ پھر ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے، جناب آپ اپنا معاہدہ کینسل سمجھیں، میں آپ کا بیانہ واپس کرتا ہوں، ہم اس بارے میں دوبارہ کمیٹی بنائیں گے۔ اگر یہ درخت کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی کو ترجیح دی جائے گی۔ اب قریب تھا وہ انچارج کے ساتھ بھی الجھ جاتے کہ تماشا دیکھنے والے سب لوگوں نے بھی انچارج اور اس بوڑھے انگریز کی حمایت شروع کر دی۔ جب معاملہ طے پا گیا اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اس کھودے گئے گڑھے کی مزدوری بھی ادا کر دی جائے گی اور درخت نہیں کٹے گا، تو مجھے ایک گونا خوشی ہوئی۔ اس کے بعد میں جلد ہی وہاں سے چلا آیا۔ البتہ میرے دماغ میں ایک ہلچل شروع ہو گئی کہ بوڑھا انگریز جسے کمپنی باغ کا انچارج ولیم کے نام سے پکار رہا تھا، یہ آخر کون ہے؟ یہاں کیا کرتا پھرتا ہے؟ اس کا ان درختوں سے کیا تعلق ہے؟ اس سے بڑھ کر کہ یہ پارک کا انچارج اسے کیسے جانتا ہے؟ میں ان سب سوالوں کے جواب چاہتا تھا، لیکن میری ہزار جستجو کے بعد وہ بوڑھا اس پارک میں دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ حالانکہ میں اب کمپنی باغ میں بلا ناغہ اسی لیے چکر لگانے لگا تھا۔ جب کافی دنوں کی کوشش کے باوجود وہ نظر نہ آیا تو میں نے بھی اسے بھلا دیا۔ البتہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ پیپل کے گرد کھودا جانے والا گڑھا اب پر ہو چکا تھا اور پیپل کی شاخیں مزے سے ہلکورے لے رہی تھیں اور پتے کھڑکھڑا رہے تھے۔ دن گزرتے رہے اور میں یہ تمام واقعہ فراموش کر گیا۔ اس واقعے کے 3 مہینے بعد میں اپنے دوست اور اسکول فیلو احمد شہزاد کے ساتھ، جس اس کا ابا بھی لالا کہتا ہے، بڑی نہر کا بجلی گھر دیکھنے کے لیے رنالا چلا گیا۔ جیسا کہ بہت دفعہ پہلے بتایا جا چکا ہے، رنالا اوکاڑا کے مضاف میں ہی کئی نہروں کے دامن میں ایک بہت دل فریب اور خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں مچلز فروٹ فارم اور انگریزوں کے کئی بنگلے تھے۔ یہاں کی نہریں، باغات، بنگلے، بڑے بڑے اور گھنے درخت چھوٹے سے اساطیری شہر کا نقشہ پیش کرتے تھے۔ اس جگہ جا کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ انسان وکٹورین دور کے بھوت بنگلوں میں آ گیا ہے۔ ہم دونوں وہاں دیر تک سیر سپاٹا کرتے رہے اور نہر کے کناروں پر بیٹھ کر کنول کے پھولوں کے درمیان کنڈیاں پھینک پھینک کر مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش میں لگے رہے۔ جب 2-3 گھنٹوں کی مشقت کے بعد مچھلی کے بجائے ایک مینڈک کنڈی میں پھنسا تو ہمیں بہت کوفت ہوئی۔ ہم نے اپنی کنڈیاں وہیں پھینکی اور نہروں کے دونوں پل پار کر کے دوسرے کنارے پر آ گئے۔ اس جگہ ستگرہ روڈ کے عین کنارے پر ایک دیسی آئس کریم بنانے والے کی چھوٹی سی فیکٹری سے 2 آئس کریم خرید کر، جو اس وقت نہایت عمدہ خالص دودھ کی بنتی تھی اور سستی اتنی کہ 1 روپے کی 2 آ جاتی تھی، وہیں ساتھ والے بڑے برگد کے سائے میں بیٹھ کر کھانے لگے، جس کے نیچے سے ٹھنڈے پانی کی چھوٹی سی ندی گزرتی تھی جو چھاؤں کو مزید ٹھنڈا کر رہی تھی، اور اس اگست کے مہینے میں برگد کا سایہ شجر طوبہ کی مانند تھا۔ اس ساری جگہ کا نام نہری کوٹھی سے موسوم تھا۔ نہری کوٹھی اصل میں 5-6 چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں کا مجموعہ تھا، جن کی حیثیت 9 لکھی کوٹھی کے سامنے تو کچھ نہیں تھی، لیکن موجودہ زمانے کی تمام عمارتوں کے اعتبار سے ابھی بھی جاہو جلال کی آئینہ دار تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جو رنالا شہر کے بالکل ساتھ اور دونوں بڑی نہروں کے کنارے پر واقع تھی۔ اس کے دوسری طرف مچلز کے وسیع باغات اور فیکٹری ابھی تک اپنے عروج پر تھی۔ ان کوٹھیوں کی ارد گرد جامن کے 800-900 درخت اس علاقے کو جنت کا منظر بنا رہے تھے۔ البتہ کوٹھیاں مکمل ٹوٹ پوٹ کا شکار تھیں۔ ان میں مسلی، چوڑے اور نہایت غریب لوگ آباد تھے۔ وابڈا نے ان کی بجلی کے کنیکشن بھی کاٹ دیے تھے کہ نہ یہ لوگ بل دینے کے قابل تھے اور نہ ہی انہیں بجلی کی خاص ضرورت تھی۔ مختصر یہ کہ ہم بیٹھے وہاں ندی کے پانی میں پاؤں ڈالے آئس کریم کھا رہے تھے کہ اچانک مجھے وہی انگریز بڈھا نظر آیا۔ وہ سیدھا سی ہاف بازو کی شرٹ کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا سا پاجامہ پہنے، سر پر وہی ہیٹ تھا جو غالباً اس دن کے واقعے کے بعد دھو لیا گیا تھا۔ ہاتھ میں عام سی جھڑی تھی، اینک بھی نئی نئی لگ رہی تھی
یہ چلتا ہوا مجھے اس دن سے بھی زیادہ لمبا تڑنگا لگنے لگا۔ بوڑھے کو دیکھ کر میری پرانی خواہش جاگ اٹھی۔ میں اٹھ کر فوراً اس کی طرف بھاگا اور کچھ ہی قدموں میں اسے جا لیا۔ السلام علیکم بابا جی۔ میں نے پیچھے سے ہی اسے بالکل اجڑ لوگوں کی طرح سلام داغ دیا۔ میرے اس طرح اچانک اس کے پیچھے بھاگنے سے شہزاد لالا کو حیرانی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اس عمل کی مجھ سے وضاحت طلب کرتا، میں بوڑھے ولیم کے سامنے جا چکا تھا۔ بوڑھا میرے سلام کے ایک دم کے حملے سے تھوڑا سا ٹھٹک کر رک گیا، پھر چند لمحے میری طرف دیکھ کر وعلیکم السلام کہا۔ ولیم کا یہ جواب اتنا ملائمت بھرا اور شائستہ تھا کہ مجھے اس سے مزید بات کرنے کی جرأت ہوئی، لیکن وہ سلام کا جواب دے کر رکا نہیں، مسلسل ان کوٹھیوں کی طرف بڑھ گیا، مگر یہ رفتار اتنی سست تھی کہ میں آسانی سے اس کا پیچھا کر سکتا تھا۔ میرا دوست جو ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، میری اس حرکت پر زیادہ دیر غیر جانبدار نہ رہ سکا، اٹھ کر ہمارے تعاقب میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آ گیا۔ بابا جی، آپ کہاں رہتے ہیں؟ شاید اسے یہ توقع نہیں تھی کہ میں اسے مزید سوال کروں گا، لہٰذا اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور چلتا رہا۔ لیکن میں خاموش نہیں ہوا اور کہا، اس نے اپنے کمپنی باغ کا ایک پیپل کٹنے سے بچا کر بہت اچھا کیا۔ اتنا خوبصورت درخت، پتہ نہیں وہ کیوں کاٹنا چاہ رہے تھے۔ میرے اس جملے پر وہ ایک دم چلتے چلتے رک گیا، پھر بھرپور نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس لمحے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد بولا، بیٹا وہاں اس کوٹھی میں آؤ جس کے صحن میں برگد کھڑا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں۔ چند ثانیوں بعد ہم اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں پہنچ چکے تھے جس کے صحن میں برگد اور جامنوں کے پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پتے اتنے زیادہ بکھرے ہوئے تھے کہ فرش کی زمین اس میں بالکل چھپ گئی تھی، اور یہ پتے تہ پتہ چڑے ہوئے تھے۔ ایسے لگتا تھا یہاں صدیوں سے کسی نے جھاڑو نہیں دیا، نہ اس کوٹھی کی دیکھ بھال ہوئی ہے۔ کوٹھی قریب 1 کنال کے رقبے پر بنی تھی۔ اس کی عمارت تو 7-8 مرلوں ہی میں تھی، لیکن صحت کو ملا کر 1 کنال بن ہی گیا تھا۔ تمام عمارت انتہائی نفاست اور کاریگری کا عمدہ نمونہ تھی۔ اینٹوں پر پلستر نہیں تھا، لیکن کسی بھی پلستر شدہ عمارت سے بہتر تھی۔ سرخ رنگ کی یہ اینٹیں ٹیپ کے ساتھ نہایت سیدھے جوڑوں میں درست کونوں کے ساتھ معماروں کی فنی دسترس پر گواہ تھی۔ کمروں کی چھتیں سب کی 20 فٹ اونچی تھی، لیکن درمیان میں ایک بڑا کمرہ نظر آ رہا تھا جو غالباً ڈرائنگ روم رہا ہوگا۔ اس کی چھت دوسرے کمروں کی چھتوں سے بھی 4 فٹ مزید بلند تھی۔ دروازے اور کھڑکیاں بھی سب کے سب ٹالی کی سیاہ لکڑی کے تھے، لیکن ان کے بعض تختے بالکل ٹوٹ چکے تھے، اور جو نہیں ٹوٹے تھے وہ اتنے بدحال ہو چکے تھے کہ کسی وقت بھی اپنے چوکھاٹوں سے الگ ہو سکتے تھے، مگر تھے ابھی تک وہ بھی اپنے شاندار ماضی کی گواہی ثبت کرنے والے۔ صحن میں ایک قینچی نما لکڑی کی کرسی اور ایک بوسیدہ سی میز پڑی تھی جس کا رنگ قریب قریب مٹی کے رنگ سے مل چکا تھا۔ بوڑھا ولیم کرسی پر بیٹھ گیا، بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے خواہش ہوئی اندر جا کر کمروں کا جائزہ لوں، لیکن فی الحال اس عمل سے یہ سوچ کر باز آ گیا کہ نہ جانے کیا سمجھے۔ چنانچہ ہم دونوں، میں اور شہزاد، اسی تھڑے پر بیٹھ کے جو برگد کے تنے کے ارد گرد بنا تھا اور تنے کو اپنے گھیرے میں لیے تھا، جس کا قطر کم از کم 10 فٹ تھا۔ اس کی جڑیں کئی فٹ تک کوٹھی کی چھت تک پھیلی ہوئی تھی، اور ڈر تھا جڑیں چھت کو پھاڑ کر نیچے نہ اتر جائیں۔ بوڑھا کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ گرمی بہت شدید تھی، لیکن ہوا نہروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے پانی کا لمس لے کر کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی، اور اس انتہائی گھنے برگد کی سیاہی مائل سب شاخوں سے ٹکرا کر مزید ٹھنڈی ہو کر ولیم اور ہمیں چھو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم تینوں ایک پرکیف اور سرور آور فضا میں گم تھے۔ کچھ دیر چپ بیٹھے رہے۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ شاخوں کے لرزنے سے پرندوں کا چہچہانا بڑھ گیا تھا۔ ہوا اور پرندوں کے سوا وہاں ہر طرح کی چپ تھی۔ مجھے محسوس ہوا بوڑھا ولیم دراصل آرام کرنے کے چکر میں ہے، اور ہم خامخواہ اس کو تنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ لالا شہزاد بھی اس کیفیت سے اکتانے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر میں نے لالے کو کنکھیوں سے اٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ قریب تھا کہ ہم اٹھ کر چل دیتے۔ اسی لمحے وہ دوبارہ بولا، دوست کیا کرتے ہو؟
ہم پڑھتے ہیں، ہاں پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن پڑھ کر کلرک نہ بننا، کوئی ہنر سیکھ لینا۔ ہم افسر بنیں گے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن پاکستانی افسروں سے میری مراد کلرک ہی ہے۔ اس خطے کے لوگ آئندہ 300 سال تک افسر نہیں بن سکیں گے۔ مجھے بوڑھے کی ان فلسفیانہ باتوں کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ میں تو کسی اور چکر میں تھا کہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ چلا، لیکن یہ تو کچھ دوسری طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ چائے پکا لیتے ہو؟ جی ہاں، میں پکا لیتا ہوں۔ اب کے شہزاد لالا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ بوڑھے میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ دوست، وہ سامنے کچن میں دودھ پڑا ہے، چینی اور چائے بھی موجود ہے، اپنے اور میرے لیے چائے بنا لو۔ بوڑھے کے اس پیشکش کے بعد شہزاد بھاگ کر اندر چلا گیا اور میں وہیں بیٹھا رہا۔ یہ لڑکا آپ کا دوست ہے یا بھائی؟ دوست ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ کبھی یہاں میں اور ایشلی اسی جگہ دوستی کے مزے لیا کرتے تھے، بوڑھے نے لمبی آہ کھینچتے ہوئے کہا۔ میں بوڑھے کی بات، جس میں قیامت کا درد چھپا تھا، کو کسی وجہ سے جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کرنے لگا۔ آپ مجھے انگریز لگ رہے ہیں، کیا آپ برطانیہ واپس نہیں گئے؟ نہیں۔ ولیم کا جواب مختصر تھا، شاید وہ میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زیادہ بولنے سے غالباً اسے تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے اختصار سے کام لے رہا تھا۔ آپ یہیں رہتے ہیں؟ یقیناً اب یہیں رہتا ہوں۔ پہلے کہیں اور رہتے تھے؟ 2 سال پہلے اوکاڑا کی 9 لکھی کوٹھی میری تھی۔ واہ، وہ آپ کی تھی؟ تو آپ نے اتنی اچھی کوٹھی بیچ کیوں دی؟ بہت سی چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تم حالت نزع میں پڑے انسان کو نہیں کہہ سکتی کہ وہ مرنے سے انکار کر دے۔ ولیم کے اس جواب پر میں خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا، اگر 9 لکھی کوٹھی اس بوڑھے کی تھی تو پھر اس کے پاس بہت پیسے ہوں گے۔ اتنی بڑی کوٹھی کم سے کم پر بھی 1 کروڑ سے کم میں نہ بکی ہوگی، مگر یہ اتنی بری جگہ پر کیوں رہ رہا ہے؟ آپ یہاں اس خراب کوٹھی میں کیوں رہ رہے ہیں؟ کوئی اچھا سا مکان خرید لیتے، مجھے یہی جگہ اچھی لگتی ہے۔ یہ تو کوئی بھوت بنگلہ ہے، میں نے نہایت سادگی سے بولنا شروع کیا۔ آپ کو یہ پرانی اور ٹوٹی پھوٹی جگہ کیوں اچھی لگتی ہے؟ نہ یہاں بجلی نظر آتی ہے، نہ رہنے کے لیے کسی دوسری سہولت کا نام و نشان ہے۔ یہاں تو رات کو اکیلا بندہ ڈر بھی جاتا ہوگا۔ یہاں میرا دوست ایشلی رہتا تھا، وہ شاعر بھی تھا۔ اگر اس کا بھوت یہاں ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے مجھے اس کا بھوت کبھی نظر نہیں آیا۔ اب میں یہاں اکیلا ہوں۔ وہ آپ کا دوست کہاں ہے؟ وہ 20 سال پہلے مر چکا ہے، لندن میں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا وہ ادھر نہ جائے، لیکن وہ چلا گیا اور 3 مہینے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی۔ وہ اسی گھر میں رہتا تھا، غالباً اسی بیڈ پر سوتا تھا جہاں اب میں سوتا ہوں۔ بابا جی، آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ بوڑھا ولیم، جو آنکھیں مسلسل بند کیے کرسی پر لیٹنے کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ہیٹ جھک کر اس کی آنکھوں پر آ گیا تھا، میرے اس سوال پر اپنے سکون کی حالت سے تھوڑا سا اضطراب میں آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہیٹ آنکھوں سے اٹھا کر تھوڑا سا پیچھے کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، بچے کیتھی کے تھے، وہ انہیں لے کر چلی گئی۔ اب میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ مجھے لگتا ہے کیتھی بھی مر چکی ہے، لیکن بچوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ آپ واپس کیوں نہیں گئے؟ کہاں؟ برطانیہ۔ اس قسم کے سوالوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ برطانیہ سے میں واقف نہیں ہوں، میں اسی علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ آپ سے اور آپ کے باپ سے پہلے میں اس جگہ کو جانتا ہوں۔ شاید آپ کا دادا بھی یہاں کا نہیں ہوگا، یہ جگہ اس نے دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ جب میں ان سب سے یہاں کا پرانا رہنے والا ہوں تو یہاں سے کیوں جاؤں؟ اب میں نے اسے سوال کرنا بند کر دیا، کیونکہ میری ذہنی استعداد یہی ختم ہو گئی تھی۔ اتنے میں احمد شہزاد 3 کپ چائے لے کر آ گیا اور ہم تینوں چائے پینے لگے۔ ولیم نے چائے کا گھونٹ بھر کر مسکراتے ہوئے شہزاد لالے سے کہا، تم نے بہت اچھی چائے بنائی، میں تسلیم کرتا ہوں مجھ سے ایسی چائے نہیں بن سکتی۔ چائے واقعی بہت اچھی تھی۔ چائے پینے کے بعد پھر میری خواہش جاگی کہ کمروں کا جائزہ لوں۔ میں نے ولیم سے کہا، بابا جی، میں ان کمروں کو اندر سے دیکھ سکتا ہوں؟ تمہاری خواہش جائز ہے، لیکن مایوسی ہوگی۔ وہ کیوں؟
ایشلی میرا دوست تھا، تمہارا نہیں۔ اس وقت جب ہم ان کمروں میں کھیلتے تھے اس کی عمر میرے برابر تھی، تب ہم آپ سے بہت چھوٹے تھے، اس وقت جتنے آپ ہیں۔ بہرحال دیکھ لو۔ میں اٹھ کر اندر داخل ہوا تو واقعی مایوس کن حالت تھی۔ سب کمرے بالکل خالی تھے، نہ کوئی الماری، نہ فرنیچر، نہ پرانے وقتوں کے کوئی اور نشانی سوائے ایک چارپائی اور 3-4 کرسیوں کے۔ سب کمروں میں ایک تھکا دینے والا خالی پن تھا۔ سب کا فرش اکھڑ کر ان کی اینٹیں تھور اور سیم زدہ ہو رہی تھی۔ یہ سیم شاید نہروں کے قریب ہونے کی وجہ سے تھی۔ ڈرائنگ روم سمیت ان کی تعداد 5 تھی اور ایک باتھ روم جس میں پانی کے لیے لوہے کا ایک ٹب اور ایک لوٹا بھی موجود تھا۔ مجھے کمروں کی اس قدر ویرانی دیکھ کر وحشت ہوئی اور میں بھاگ کر باہر آ گیا۔ بابا جی، آپ کا کوئی سامان نہیں ہے؟ باہر آ کر میں بے چینی سے بولا۔ بہت ہے، لیکن وہ میں نولکھی کوٹھی میں چھوڑ آیا ہوں، یہاں خراب ہو جاتا۔ اگر انہوں نے ضائع کر دیا یا اس سے پہلے ضائع ہو جاتا؟ ویسے بھی مجھے اب ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ شہزاد بھی اکتا رہا تھا، اس لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے کی اجازت دی۔ ولیم بھی ہمارے ساتھ کرسی سے اٹھ پڑا، لیکن اب وہ صرف ہمیں رخصت کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ یہ میری ولیم سے پہلی تفصیلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد پھر جب بھی ننالا گیا میرا معمول بن گیا، ادھر ادھر آوارگی کرتا ہوا ولیم کو ڈھونڈ نکالتا۔ اس عرصے میں وہ میرا بہت ہی قریبی دوست بن چکا تھا۔ اس کا وہاں پر ایک اور دوست ایک ڈسپینسر تھا جو بوڑھے ولیم کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ اس ڈسپینسری میں کام کرتا تھا جو اسی دور میں بنائی گئی تھی جب نہری کوٹھیوں کی آبادی قائم کی گئی تھی۔ ڈسپینسری اصل میں وہاں کے مقیم انگریز فیملیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ ڈسپینسری کی عمارت بھی انتہائی پرشکو تھی اور ابھی تک اس کی حالت اچھی تھی۔ اس میں اب باقاعدہ ڈاکٹر بیٹھتا تھا۔ ڈسپینسر عزیز احمد اسی ڈسپینسری سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اب اس کی عمر بھی 65 سال سے اوپر ہو گئی تھی، لیکن صحت ابھی تک اچھی تھی۔ ولیم اس کے ساتھ کافی مانوس تھا، یا یہ کہیں کہ اس کا سب سے پرانا جاننے والا تھا اور اس کی صحت کا خاص خیال رکھتا تھا۔ عزیز احمد کا گھر کافی کھلا اور بالکل ڈسپینسری کے ساتھ تھا، جس کے دائیں ہاتھ وہی آئس کریم کی چھوٹی سی فیکٹری تھی جہاں سے آئس کریم خرید کر کھانا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ یہیں سے شاید ولیم اور ڈسپینسر عزیز بھی آئس کریم لے کر کھاتے ہوں، لیکن میں نے انہیں خود نہیں دیکھا۔ ولیم مجھے اکثر اسی کے پاس ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہوا ملا۔ وہ دونوں آپس میں کافی گفتگو کرتے تھے۔ ساون آیا تو جامن کے پھلوں کا بہت زور ہو گیا۔ چونکہ یہاں جامن کے درخت سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اس لیے ان کا گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیکہ ہوتا اور ٹھیکیدار بانسوں والی لمبی لمبی سیڑھیاں درختوں کی شاخوں پر ٹکا کر ہر وقت پھل توڑنے میں مصروف رہتے۔ اس طرح یہ 1 مہینہ خوب رونق رہتی اور بارشوں نے بھی بڑا ادھم مچایا۔ میں بھی جامن کھانے کے لیے ہر روز وہاں جا نکلتا، کبھی اکیلا اور کبھی کسی دوست کے ساتھ۔ ولیم سے میری ملاقات بھی روز ہونے لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس عرصے میں وہ مجھ سے کافی زیادہ کھل گیا اور میں قریب قریب سب کچھ اس کے بارے میں جان گیا۔ کچھ اس نے خود بتایا، کچھ ڈاکٹر عزیز احمد نے، باقی میں نے ادھر ادھر کے ذرائع سے معلوم کر لیا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا 9 لکھی کوٹھی ولیم نے بیچی نہیں، اسے چھینی گئی ہے، وہ بھی ایک ایسے شخص نے جس کے خاندان کے بارے میں اب کوئی پردہ نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے ولیم سے ہمدردی ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، ایک بار میں اور میرے دوست شہزاد لالا نے اس کے بھوت بنگلے کو صاف کر کے پتوں کو آگ لگا دی تھی۔ یہ دسمبر کے آخری دن تھے۔ اس دن کوہر یا دھند تو نہیں تھی، لیکن سردی ایسی کڑاکے کی کہ ہاتھ چادر سے باہر نکالتے ہی برف کی طرح جم جاتے۔ اس پر اڑا دینے والی ہوا کے جھونکے تھے جو نہر کے پانی کی سطح سے ہو کر اور بھی ٹھنڈے ہو جاتے اور منہ پر سر تھپیڑے لگاتے ہوئے دوسری سمت کے درختوں اور مکانوں سے جا ٹکراتے۔ نہر کا پانی بھی اتنا صاف تھا کہ تہ میں بیٹھی ہوئی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ پانی کی سطح پر ہوا کے دباؤ سے لہریں بن بن کر تیرتی ہوئی نکل جاتی، جو اس قدر دل فریب تھی کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ ایسے میں برگد کے سوا تمام درختوں کے زرد پتے نہر کی پٹری اور سڑکوں پر گر گر کے دوڑتے اور شور مچاتے، کبھی ایک طرف کو اور کبھی دوسری طرف کو سرکتے دور تک چلے جاتے۔
लोगों ने स्वेटर और जर्सियों के साथ अपने ऊपर चादरें भी लपेटी हुई थी। टांगों का अड्डा नहर के पुल के दाईं तरफ था। वहां हर वक्त 3-4 टांगे खड़े होते थे जो शहर के सवारियां इर्द गिर्द के गांव से लाते और ले जाते। टांगों के अड्डे से लेकर आइसक्रीम की फैक्ट्री तक कहीं न कहीं आग भी जल रही होती और 2-2, 4-4 लोग उसे बैठे सेंक रहे थे। खासकर टांगे वाले अपने घोड़ों के आगे दाना डालकर और चादरें ओढ़कर मुसलसल कोयले ताप रहे थे। इस हालत में किसी को भी इस बात से गरज नहीं थी कि मौसम की दिलफरेबी से लुत्फ लिया जाए। यही मौसम मेरे लिए कयामत की कशिश रखता था। मैं उन तमाम लोगों और काम में मसरूफ या आग तापने वालों को नजरअंदाज करके सीधा नहर के किनारे किनारे जामनों के दरमियान की रविशों पर चलता गया और तेज हवा के झोंकों में दौड़ते जर्द पत्तों से लुत्फानंदोज होता जा रहा था। ये वक्त 1 बजे का होगा, क्योंकि नहर के पहले पुल के दाएं किनारे पर मौजूद सफेद रंग की छोटी सी मस्जिद के मुअज्जिन ने अभी अभी जोहर की अजान दी थी। मेरे जिस्म पर ऊन की एक बड़ी और मोटी चादर के साथ नीचे हाथ की बनी हुई ऊनी स्वेटर भी थी। ये उस वक्त का जमाना है जब विलियम को नौलखी कोठी छोड़कर नहरी कोठी में आबाद हुए 3 साल हो चुके थे। उससे मेरी मतवातर मुलाकातों को भी 1 साल हो चुका था। इस दौरान मुझे उससे जो कुछ मालूम हुआ मैं उसे अपनी यादाश्त में महफूज करता गया। मेरे लिए ये बात मुसलसल घबराहट का सबब थी कि वो तेजी से कमजोर हो रहा था। कभी कभी उसकी जिंदगी दिनों की बात लगती थी, लेकिन उसकी आवाज में अभी तक वही जान थी। ये 1989 की सर्दियों का जमाना था और विलियम कमोबेश 80 साल का हो चुका था। उसको इस दफा की गर्मी ने वो जर्ब लगाई कि अगस्त के आखिरी दिनों में उसे लू लग गई, जिसने उसका कचूमर निकाल के रख दिया। वो तो भला हो डिस्पेंसर अजीज अहमद का, जिसने बरवक्त इलाज करके उसे मौत के मुंह से निकाला, लेकिन इस धचके ने उसे निढाल कर दिया और वो हद से ज्यादा कमजोर हो गया। एक दिन मैं उसके उसी बोसीदा मकान पर पहुंचा जिसे अब मकान कहना वजादारी हो सकती है। सहन से होते हुए जो पहले की तरह जर्द पत्तों और छोटी छोटी सूखी हुई शाखों से भरा पड़ा था, कमरे के सामने पहुंच गया। सहन की वीरानी और हवा की तेजी से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि विलियम अंदर बिस्तर में दुबका पड़ा होगा। मैंने हल्का सा दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आई। थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक दी तो एक नहीफ सी आह सुनाई दी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। देखा तो विलियम चारपाई पर सीधा लेटा हुआ है। उसके ऊपर कंबल था, लेकिन वो इतना गंदा और बदबूदार था कि मुझे हाथ लगाने से भी कराहत हुई। मैंने एक बार सोचा ऐसे ही पलट जाऊं, लेकिन फिर कुछ देर खड़ा रहने के बाद गैर इरादी तौर पर आगे बढ़कर हल्का सा कंबल ऊपर उठा दिया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए पहले मरहले में विलियम का चेहरा दिखाई न दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज आंखों के लिए मानूस होने लगी। इस कमरे में मेरी विलियम के साथ अब कई मुलाकातें हो चुकी थी, इसलिए मुझे मालूम था लालटेन कहाँ है और किचन यानी चूल्हा किस जगह है। मैंने अंदाजे के मुताबिक आगे बढ़कर लालटेन ढूंढ निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस तलाश करने लगा। उसी लम्हे विलियम की आवाज सुनाई दी, केतली के ढक्कन के ऊपर पड़ी है। मुझे विलियम की आवाज सुनकर एक गुना सुकून हुआ कि अभी तक ना सिर्फ जिंदा है बल्कि हवास भी काम कर रहे हैं। लालटेन रोशन करके विलियम के पास आया। वो बुखार से तप रहा था। मैंने किचन की तरफ जाकर देखा, वहां केतली में कुछ दूध और डबल रोटी पड़ी थी। उसके पास ही कुछ दवाइयां भी मौजूद थी। कुछ ही देर बाद मैं दूध गर्म करके ब्रेड के साथ विलियम के सामने ले आया। वो मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से उठने की कोशिश करने लगा। 10-15 मिनट बाद मैंने उसे सहन में आग जलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। विलियम आग तापने लगा तो मैं सहन से निकलकर सीधा डिस्पेंसर अजीज अहमद की तरफ गया और उसे तमाम हालत की खबर की। अजीज अहमद ने मुझे साथ लेकर दोबारा विलियम के पास जाना चाहा, लेकिन न जाने क्यों मेरा वहां जाने को जी ना चाहा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी घर जाना है, आप जाकर उसे देख लें। इस वाकये के बाद मैं जानबूझकर कई दिन वहां नहीं गया। इसकी वजह मुझे भी मालूम नहीं। आज मैं फिर इन ठंडी हवाओं को लुत्फ लेते हुए गैर इरादी तौर पर उस तरफ बढ़ रहा था, मगर जैसे ही उस कोठी पर पहुंचा वहां और ही रंग थे। मुसल्लियों के बच्चे सहन में उछल कूद कर रहे थे।
ذرا غور کیا تو پتا چلا وہاں کوئی اور ہی خاندان آباد ہے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے بھرپور نظر ماری مگر مجھے ولیم نظر نہ آیا۔ بالآخر انہی میں سے ایک آدمی سے پوچھا، یہاں ایک بوڑھا انگریز تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، کاکا اسے تو فوت ہوئے بھی ہفتہ ہو گیا، پن چک کے عیسائی اسے اٹھا کر لے گئے ہیں، وہیں کے گرجا گھر میں اس کی قبر ہے۔ اس کالے اور چیچک زدہ چہرے والے ادھیڑ عمر آدمی کا جواب سن کر میں وہیں سے واپس ہو گیا۔ موسم خوبصورت اور ٹھنڈا تھا۔ میں اسے مزید بات کر کے لطف کو غارت نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہر کے کنارے کنارے ہواؤں کے لمس لیتا ہوا پل پر آ گیا۔ کچھ دیر انہیں تانگے والوں کے پاس کھڑا رہا۔ وہاں چند لمحے رکنے کے بعد واپس دیسی آئس کریم بنانے والی فیکٹری پر آیا، ایک آئس کریم لی اور بھری ٹھنڈ میں کھانے لگا۔ حالانکہ سردی کی وجہ سے میری ناک سرخ ہو گئی تھی اور اسے پانی بہنے لگا تھا۔ آئس کریم بہت مزے کی تھی۔ دور تک مکئی اور سرسوں کے وسیع کھیت آسمان تک پھیلے ہوئے تھے۔ نہروں کا پانی چل رہا تھا، جامنوں کی شاخیں ہل رہی تھیں، پیپلوں اور برگدوں کے بھاری پیڑ مست ہاتھیوں کی طرح جھول رہے تھے اور درختوں سے زرد پتے مسلسل گر رہے تھے جنہیں ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے سڑکوں پر ادھر ادھر اڑا رہے تھے۔ ہر چیز ویسی ہی خوبصورت تھی جیسی پہلے تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔